الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، سب سے پہلے ماہ ربیع النور شریف کے چاند کی آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارکہ کی برکت سے آپ کو اور ہمیں حضور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے، اور تمام پریشانیاں، تمام تکالیف، تمام جو مصیبتیں آئی ہیں یا آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارکہ کی برکت سے عالم اسلام پر اپنا رحم فرمائے، اور ان تمام تکالیف اور مصیبتوں اور ان مصائب کو اس ماہ مبارکہ کے بطفیل درگزر فرمائے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ ناظرین محترم، آج ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے کہ شیطانی وسوسے اور ان کا علاج اور غلط فہمی کا ازالہ۔ ناظرین محترم، پہلی بات تو یہ ہے، شیطان ہمیں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، اور کچھ شیطانی لوگ بھی ہمیں وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم اس نشست میں ان غلط فہمیوں کا ازالہ کریں گے اور ان وسوسوں کا ہم جواب دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وسوسہ نمبر 1 کہ اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، تیسری عید کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا علاج نمبر 1 ہے کہ اسلام نے جمعہ کو عید کا دن قرار دیا ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث پاک وارد ہے۔ اور علاج نمبر 2 ہے، امام قسطلانی شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، المتوفی 923 ہجری فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو سلامت رکھے جس نے میلاد کے مہینے کی راتوں کو عید کی طرح منایا۔ بحوالہ المواہب لدنیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 148۔ وسوسہ نمبر 2 ولادت کی خوشی نہیں، وفات کا غم منانا چاہیے۔ علاج، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع فرمایا، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر انتقال کر جائے۔ بحوالہ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 804 اور مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 486۔ وسوسہ نمبر 3 اگر چراغاہ پر خرچ ہو جائے گا تو غریبوں کی امداد بند ہو جائے گی۔ علاج، جو لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں پہلے سے بڑھ کر غریبوں کی امداد کرتے ہیں۔ کوئی شخص آج تک ایسا نہیں پایا گیا جس نے کسی غریب کو یہ کہا ہو کہ میں چراغاہ پر پیسے خرچ کر رہا ہوں، لہذا تمہاری مدد اس ماہ نہیں کروں گا۔ ناظرین محترم، ایک غلط تاثر عوام کو دیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق کے مطابق 8 ربیع الاول کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا چاہیے۔ حقیقت کا اظہار یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں 7 اقوال تحریر کیے ہیں۔ 2، 8، 10، 12، 17، 18، 22 تحریر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جمہور علماء اور محققین کے نزدیک 12 ربیع الاول ہی ولادت کا دن ہے۔ بلاد اسلامیہ میں 12 ربیع الاول کو ہی میلاد منایا جاتا ہے۔ بحوالہ فتاوی رضویہ شریف۔ خدا را امت مسلمہ کے حال پر رحم کیجیے اور شیطانی وسوسوں کو عام کرنے سے گریز کیجیے۔ اب غلط فہمی کا ازالہ آپ سماعت کیجیے۔ کہا جاتا ہے کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ علیہم رضوان نے میلاد
ہر سال ربیع الاول شریف میں نہیں منایا وغیرہ۔ اب آپ دیکھیں اصلاح کی نیت اور اظہار حقیقت۔ فتویٰ دارالعلوم دیوبند کے اندر صفحہ نمبر 190 پر دارالارشاد کراچی، اس کے اندر ایک مسئلہ وارد ہوتا ہے، آپ وہ سماعت کریں کہ مسئلہ بعد نماز عیدین یا بعد خطبہ دعا مانگنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے صحابہ تابعین علیہ رضوان سے منقول نہیں ہے، اور اگر ان حضرات نے کبھی دعا مانگی ہوتی تو ضرور نقل کی جاتی، لہذا بالفرض اتباع دعا نہ مانگنا دعا مانگنے سے بہتر ہے۔ ایسی حالت میں ہم لوگوں کے لیے واجب العمل کیا ہے؟ پیارے بھائیوں، غور کریں، سوال کرنے والا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام و صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے دلیل مانگ رہا ہے، اور جواب میں یہ کن کے نام تحریر کر رہے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ الجواب، ہمارے حضرت اکابر مثل حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی اور دیگر حضرت اساتذہ مثل مولانا یعقوب صاحب صدر مدرس سابق مدرسہ ہادہ دارالعلوم دیوبند، اور حضرت مولانا محمود حسن صاحب صدر مدرس مدرسہ دارالعلوم دیوبند وغیرہ کا یہی معمول رہا ہے کہ بعد عیدین کے بھی مثل تمام نمازوں کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے۔ سبحان اللہ، غور فرمائیں، اگر صحابہ تابعین علیہ رضوان کے عمل سے دلیل ہوتی تو ضرور پیش کی جاتی کہ عید کی نماز کے بعد ان حضرات قدسیہ علیہ رضوان نے دعا مانگی ہے۔ دعوت فکر یہ ہے کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں کئی عیدیں آتی ہیں، انہوں نے کبھی بعد نماز عید و بعد خطبہ دعا نہیں مانگی۔ انتہائی معذرت کے ساتھ، کیا آپ حضرات کو صحابہ علیہ رضوان سے بڑھ کر دعا کا جذبہ نصیب ہوا؟ ہرگز نہیں۔ اب اس سوال کا جواب یہ ہوگا کہ سوائے اس کے جو فتویٰ دارالعلوم دیوبند میں آگے تحریر احادیث میں بھی نمازوں کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے، اس میں عیدین کی نماز بھی داخل ہے، محض اس وجہ سے کہ عیدین کے بعد دعا کا ذکر نہیں ہے، دعا کا نہ ہونا معلوم نہیں ہوتا۔ خوب، بہت خوب۔ جب اکابرین دیوبند کے لیے اصول مان لیا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی میں ذکر نہیں پھر بھی جائز، تو میلاد پاک کے لیے بھی یہی اصول مان لیا جائے کہ تلاوت قرآن اور حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے ثابت ہے، اور محفل میلاد میں بھی یہی ہوتا ہے، آپ کے اصول کے مطابق مستحب اور مستحسن ہے۔ خدارہ لوگوں کو غلط میسج کے ذریعے پریشان کرنے کے بجائے آپ خود بھی تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور ہو جائیے تاکہ قیامت کے دن شرمندگی سے محفوظ رہ سکے۔ خبردار خبردار، بجلی چوری، میوزیکل آلات کا استعمال، دیگر غیر شرعی کام ہر محفل اور ہر موقع پر ناجائز ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا ہوئے اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہمیں حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے۔